سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج بھی ہمارے جو غیر ملکی ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یورپ میں ہم کوئی بھی کارروائی ڈال دیں اور یہاں سے بھاگ جائیں کسی دوسرے ملک میں تو پکڑے نہیں جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ جرائم کرتے ہیں جو غیر ملکی، اور پھر وہ جرائم کے بعد پلاننگ ان کی پہلے ہوتی ہے، یہ بات بھی بنتی ہے، مگر وہ یہاں سے مفرور ہو جاتے ہیں۔ اور پولیس جو یورپ کی ہے، چاہے وہ جرمنی کی ہے، چاہے انگلینڈ کی ہے، کوئی بھی ہے، ان کو ڈھونڈ نکال۔ آج میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے جی، ایک جرمنی میں ہیمبرگ میں قتل ہوا۔ وہ یہ ایک ریسٹورینٹ کا مالک تھا، بتایا جا رہا ہے ایرانی ہے، کوئی کہہ رہا ہے افغانی ہے۔ والا قتل جب ہوا تو وہاں اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو وہاں بھی شور شرابہ ہوا، اس کی فیملی نے کافی شور مچایا کہ جب اس کی موت وہاں پہ ہوئی اور پولیس آئی وہاں پہ بڑی تعداد میں، کہ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اور پھر بڑا دباؤ پڑا ان کی طرف سے، پھر میڈیا نے بڑا شور ڈالا، ظاہر ایک بزنس مین تھا، اور پولیس نے پورا زور لگایا کہ کہاں گیا یہ قاتل جو ہے۔ اور پھر قاتل صاحب جو تھے اب پکڑے گئے، قاتل صاحب جی ترکی سے پکڑے انہوں نے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کہیں بھی چلیں گے آج کے دور میں بھاگ کے، آپ کو پولیس پکڑ کے لے آئے گی۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، چاہے پاکستان بھی چلے جائیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ اس ترکی سے پکڑا، ترکی کی پولیس نے، اس نے اپنی آئی ڈی وغیرہ چینج کی ہوئی تھی، نام شام چینج کر کے وہاں، لیکن پولیس یہاں سے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ آج کے دور میں ایئرپورٹس ہیں، کوئی بھی جگہ ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو کیمرے، CCTV، ہر چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اسی کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پہنچا کہاں ہے۔ پہلا پولیس کا تو یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ منظر کون سی اس کی نا، اور دوسرا یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہاں سے آگے تو نہیں گیا، اور پھر وہیں پہ پولیس جو بھی ہے، چاہے وہ ترکی کی ہے، چاہے وہ پاکستان کی ہے، یا کوئی بھی ہے، اس کو جناب اب پابند کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ پکڑ کے آپ نے ہمارے حوالے کرنا۔ ابھی وہ ترکی میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کچھ دنوں میں اسے یہاں جرمنی لایا جائے گا، پھر اس کے اوپر کیس چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ تھا، کیوں قتل کیا، پھر وہ عمر قید جو بھی سزا یہاں کی ہوگی جج سنائے گا، وہ سنائی جائے گی۔ یہ اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں ہے، جو جرم کرنے سے پہلے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے انگلینڈ میں بھی ایسے واقعات پیش آئے، پاکستان سے لوگوں کو یہاں واپس لائے گئے اور یہاں پہ سزا سنائی گئی، ایک بچی کا معاملہ تھا۔ اسی طرح اٹلی میں بھی ایسے واقعہ پیش آیا تھا کہ قتل کر کے وہاں سے بھاگ کے، اسپین میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جرمنی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی ہیمبرگ کا شہر ہے، جرمنی کا شہر ہیمبرگ ہی ہے۔ وہاں پہ ایک پاکستانی نے ایک بچی کو قتل کر دیا تھا، وہ اسپین بھاگ گیا تھا۔ 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں انہوں نے بندہ پکڑ کے وزار ان کے حوالے کر دیا۔ لہذا کوشش کرے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں یہاں پہ آ کے۔ دیکھیں، غصہ ہر انسان میں، یہ نہیں کہ غصہ کسی کو نہیں آتا، دشمنی اتنی نہ بڑھائیں کہ اگر آپ نے کسی کی جان لی ہے تو کل کو آپ کی جان بھی جو ہے وہ بھی جیل میں گزرے، آپ کے گھر والے بھی جو ہے وہ بھی پریشان رہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح بڑا جرم کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لیتا ہے، اور یہ بغیر سوچے پیچھے تھوڑا سا پہلے ایک عورت بھی قتل ہوئی تھی ہیمبرگ میں، وہ بھی ایک پاکستانی نے، جرمن تھی اس کی بیوی، علیحدگی ہو چکی تھی، اسے قتل کر دی، اور پھر وہ آج بھی جیل میں۔ علیحدگی ہونے کے باوجود بھی غصہ کم نہیں ہوا، ابھی چلو علیحدہ ہو گئے، اپنا اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں آپ، جو بھی اختلافات ہیں اس میں اب مسائل جی آ جاتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کے خراجات دینے پڑتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ بعد میں ٹھیک ٹھاک مشکل پیدا کر دیتے ہیں، خاص کر جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں۔ ابھی تو یہاں کی جیلیں جو ہے بڑی پھر بھی بہتر ہیں پاکستان سے،
لیکن جو بات بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے لوگوں میں جو ایشین ہے یا جو غیر ملکی ہیں ان میں اتنی تیزی کے ساتھ اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، یہ ہے سوال۔ اور اتنا زیادہ یہ جو جرم میں بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ اگر انگلینڈ کی صرف نیوز دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو انڈین پاکستانی عام نظر آئیں گے، جو کوئی ڈرگس بیچ رہا ہے۔ اتنے زیادہ جرائم میں لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ ٹیکہ لگاؤں گا گورنمنٹ کو کوئی، یا ٹیکس چوری کروں گا تو یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ جرمنی میں بھی ایک دفعہ دو باقاعدہ انہوں نے ایکٹنسائشن ایک پروگرام ہے اس میں دکھایا تھا، پاکستانیوں نے ملین کا فراڈ کیا۔ وہ دبئی سے ایک پکڑا گیا تھا، دوسرے کا ہمارے علم میں ملی، اس کو بھی لے آئے تھے دبئی سے یہاں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی کاروائی ڈال کے تتر بتر ہوتے ہیں تو آپ کو کسی جگہ پہ بھی جا کے نہ تو آپ سو سکیں گے، ایسے ہی ہوگا یہ تلوار آپ کے ہر وقت لٹکتی ہوگی اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، چھوڑتے نہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو ان سے بچ نہیں سکتے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ایک تو اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرانے زمانے کی سوچ رکھتے ہیں کہ یار یہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور ایک اور بھی اضافہ کر دوں، مجھے خیال آیا کہ جو لوگ اس میں مدد کرتے ہیں، ہاں جی، ان کو بھی سزا ہوتی ہے۔ یہ جو ہمبرگ بچی والا واقعہ تھا، جس نے دوست نے مدد کی، اسے بھی شاید سزا سنائی گئی تھی، سال سنائی کہ 2 سال سنائی۔ صورت کار بھی جو بچ نہیں سکتا جب آپ کو پتہ چل چکا ہے، میڈیا پہ تصویر آ رہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جرم کر کے بھاگا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی مدد کی ہے، تو آپ بھی مجرم کے صورت کار ہے، تو آپ کو بھی سزا ہوگی۔ اس طرح سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں، چاہے آپ کا جگری یار ہے، چاہے جو بھی ہے، مگر سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، پھر وہ یاری بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ خیال رکھیں کہ بچ نہیں سکتے آپ۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا دبئی سے پاکستان لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے، کئی ایسے واقعات۔ پھر وہاں پہ جا کے پولیس مقابلے میں بٹ قتل بھی کر دیا تھا، دبئی سے پولیس لے گئی تھی، بعد میں پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ختم ہو چکی ہیں کہ آپ بھاگ کر کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے آپ کو پولیس جو ڈھونڈ نہیں پائے گی، جتنے بھی چاہے جو بھی قوانین ہو۔ مگر اکثر ملکوں کے یہ ایگریمنٹ ہو چکی ہیں کہ ایسے جرائم جو ہوتے ہیں ان کو آپ ایک دوسرے کے حوالے کریں گے، جو بھی مجرم ہوں۔ ہاں، سیاسی بنا لے کیس کچھ مختلف ہوتے ہیں، اس میں بھی چیک کرنا پڑتا ہے عدالتوں کو کہ یہ کس حد تک ملوث ہے یا نہیں ملوث، یا جس ملک کے حوالے کرنا ہے وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا۔ یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کئی دفعہ پاکستان نے کوشش کی انگلینڈ سے یہ بندے ہمیں چاہیے، فلانا چاہیے، فلانا چاہیے، بڑے بڑے نام ہے، اب میں کیا نام، لیکن کبھی کسی کو حوالے نہیں کیا۔ ہاں، وہ جو MQM والے وہ قتل ہوئے تھے صاحب، ان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں تھے، ابھی تک پتہ نہیں یہاں آئے کہ نہیں آئے، اب میرے ذہن پہ نہیں آ رہا۔ لیکن جو بات ہے اس کا اصل مقصد آپ کو بتانا یہ ہوتا ہے، پروگرام کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہوا ہے، یار اجے بھی بچ، کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، چاہے کتنا بڑا بھی کوئی ایسا معاملہ بن جائے، ٹھنڈے دماغ سے سکون کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور یہ جرم آپ کرنے لگے وہ آپ کو جینے نہیں دے گا۔ اگر وہ مر گیا نا تو جس دن آپ نے یہ جرم کیا تو زندہ اس کے بعد آپ بھی نہیں ہیں، میں بالکل صاف آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر آپ کے لیے جو مشکلات بنیں گی وہ آپ کو بھی بتا۔ دوسرا، غیر ملکی جو ہے وہ ایسی وارداتوں میں آئے دن ملوث ہوتے ہیں۔ یہ ریسٹورینٹ والا واقعہ ایک رونہا میں بھی وہاں پہ وہ بھی ہوا تھا، وہاں بھی ایک ریسٹورینٹ کے مالک کو قتل کر دیا تھا، اور وہ بھی پرانی دشمنی تھی۔ ہمارے لوگ ایک تو دشمنی نہیں بولتے، اور یہ سب کچھ ہمارے مسلمانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہم دشمنی بولنے کا نام ہی نہیں لیتے، صلح کی طرف آتی نہیں۔ اگر ایک غلطی کسی سے ہوئی تو اس کا ہوتا ہے کہ یہ اس کی اب مقابلے میں ہم اور بھی اس کو زیادہ سبق دیں۔
پاکستانیوں میں بھی عام یہ چیز پائی جاتی ہے، یا انگلینڈ میں بھی ایسے پاکستانی بڑے سمجھدار لگتے ہیں، مگر کئی دفعہ وہ ایسی جہالت والی گیم ڈال دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور جرم سے دور رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔